الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں حفظ تو میں نے حفظ کی، میں نے یاد کی، من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے 10 رکعات 10 رکعتیں، حفظ تو من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رکعات، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 رکعتیں حفظ کی ہیں۔ رکعتین 2 رکعتیں قبل الظہر، ظہر سے پہلے۔ یہ غور کریں، یہاں پر ظہر سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بیان فرما رہے ہیں وہ اس کے اندر کتنی ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں۔ رکعتین 2 رکعتیں قبل الظہر، ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں اس کے بعد، یعنی ظہر کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد، فی بیتہ، اپنے گھر میں، فی بیتہ، اپنے گھر میں، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، فی بیتہ، اپنے گھر میں، ورکعتین، اور 2 رکعتیں قبل صلاۃ الصبح، فجر کی نماز سے پہلے، صبح کی نماز سے پہلے، یعنی نماز فجر سے پہلے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ وفی روایت لہما، اور بخاری اور مسلم کی ہی روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ورکعتین بعد الجمعۃ فی بیتہ، اور 2 رکعتیں جمعے کے بعد، 2 رکعتیں فی بیتہ، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر 2 رکعتیں۔ ولی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، کانا، تھے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، اذا، جب، طلع الفجر، فجر طلوع ہو جاتی، لا یصلی، تو نماز نہیں پڑھتے، الا رکعتین، مگر 2 رکعتیں، خفیفتین، ہلکی 2 رکعتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر غور کریں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی رکعات کو بیان کر رہے ہیں؟ 10 رکعتیں۔ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 10 رکعتیں حفظ کی ہیں، یاد کی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 10 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ 2 رکعتیں ظہر کی نماز سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، یہ ہو گئیں 6، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، یہ ہو گئیں 8، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، یہ ہو گئیں 10 رکعتیں، کہ 10 رکعتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو حفظ کی، جو چیزیں یاد کیں، وہ انہوں نے خود بیان کر دی۔ آگے روایت آئے گی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتنی پڑھا کرتے تھے، مزید یہ مسئلہ اور کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پر ابھی کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ جو نماز سے پہلے والی سنتیں ہیں اور جو نماز کے بعد والی رکعتیں ہیں، یعنی نماز سے پہلے والی رکعتیں اور نماز کے بعد والی جو رکعتیں، ان کا وقت کیا ہے، کب ہم نے پڑھنی ہے؟ یاد رکھیے، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، جیسا کہ فجر کی نماز کا وقت آپ نے پڑھ لیا، طلوع فجر ہو جائے، اس کے بعد آپ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ظہر، اسی طرح عصر، اسی طرح مغرب، اسی طرح عشاء، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کا یہی طریقہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، جو نماز کے پہلے والی رکعتیں ہیں
وہ آپ وقت کے دخول کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہیں۔ اگر آپ اذان کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اذان اور وقت کے داخل ہونے میں کافی وقت موجود تھا، اگر اس کے دوران آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ادا ہو جائیں گی، آپ کو اذان کے بعد دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح نماز کے بعد والی جو رکعتیں ہیں وہ نماز کے فوری بعد پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر آپ اگلی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، یعنی کسی بھی وقت آپ کے پاس پیچھے مثال کے طور پر گھنٹہ موجود ہے، 1 گھنٹے کے اندر آپ کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، یعنی نماز کے فوری بعد پڑھ لیں یا نماز کے آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں یا پونے گھنٹے بعد پڑھ لیں، تو وہ رکعتیں آپ کی نماز کے بعد ہی کہلائیں گی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ فاصلہ ہو چکا ہے، گھنٹے کا فاصلہ آ گیا ہے تو لہٰذا اب وہ بعد والی رکعتیں نہیں کہلائیں گی، یہ بعد والی ہی کہلائیں گی، کیونکہ اس کا وقت موجود ہے۔ تو پہلی کا وقت داخل ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، کب تک؟ جب تک کہ ہم فرض نماز نہیں پڑھ لیتے، شروع نہیں کر لیتے، اور بعد والی جو رکعتیں ہیں وہ فرض نماز سے فراغت کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب تک کہ اگلی نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک اور چیز بیان کی، وہ کیا تھی کہ فی بیتی ہی، اپنے گھر میں نوافل کا اہتمام کثرت کے ساتھ گھروں کے اندر ہی کرنا چاہیے، اس کے اندر بڑی خیر اور برکتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کے اندر اور اس سے ملتی جلتی جو روایات ہیں جس کے اندر نوافل کا ذکر موجود ہے، اس کی شروحات کے اندر یہ بات انہوں نے نقل کی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے یہ فوائد ہیں۔ میں صرف 1-2 اشارے آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ خیر و برکتیں اللہ رب العالمین نازل کرتے ہیں، وہ گھر قبرستان نہیں رہتا، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھروں کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ریاکاری سے بندہ بچ جاتا ہے، دکھلاوے سے بچ جاتا ہے، کوئی اس کو کسی کو نہیں پتا، اللہ کو اور اس بندے کو پتہ ہے کہ اس نے یہ نماز کون سی نماز پڑھی، تو کئی اس کے فوائد موجود ہیں۔ تو اس لیے نوافل کا جو اہتمام ہے، یعنی پہلی والی رکعتیں ہیں اور جو بعد والی رکعتیں ہیں، اس کا ہمیں اہتمام گھروں کے اندر ہی کرنا چاہیے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی بات بیان فرمائی کہ آپ مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں گھر میں پڑھتے، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں اپنے گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ بات بھی آ گئی ورکعتین بعد الجمعۃ، کہ جمعے کے بعد ہم نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 2، ٹھیک ہے۔ اور فی بیتی ہی، اپنے گھر میں۔ ایک اور روایت آپ پڑھیں گے وہاں پر آئے گی 4 رکعتیں۔ تو علماء نے اس کے درمیان میں تطبیق ایک اس طرح دی ہے۔ ایک تو تطبیق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے 2 پڑھیں چاہے 4 پڑھیں، ٹھیک ہے، یعنی کم سے کم 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 ہیں۔ ایک تو یہ تطبیق ہے۔ دوسری تطبیق اس کے اندر یہ دی جاتی ہے کہ آپ اگر مسجد میں ہی پڑھ رہے ہیں تو 4 پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے۔ تو کچھ علماء وہ کہتے ہیں یہ فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ گھر میں پڑھیں چاہے آپ مسجد کے اندر پڑھیں، آپ کو اختیار ہے 2 پڑھیں چاہے 4 پڑھیں۔ تو بہرحال یہ علماء کا اس میں اختلاف اور اس کے درمیان میں یہ حل انہوں نے بیان کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اسی طرح اس کے اندر یہ موجود ہے کہ کان اذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین خفیفتین، کہ جب طلوع فجر ہو جاتی، اب دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جب اذان فجر ہو جاتی پھر آپ پڑھتے، نہیں، طلوع فجر ہو جاتی تو آپ ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے، ہلکی سی 2 رکعتیں نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ یہ فجر کی جو سنتیں ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہے، آگے روایت آئے گی اس کے اندر آپ اندازہ لگائیے گا، بڑی اہمیت کی حامل یہ 2 سنتیں ہیں، تو ان کو ہمیں کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، تو آپ ان 2 رکعتوں کو انتہائی خفیفتین، ہلکا پڑھا کرتے تھے، لمبی آپ علیہ السلام ان کو نہیں پڑھتے تھے۔ اور کتنی خفیف پڑھتے تھے وہ آگے روایت کے اندر آ جائے گا، اس سے مزید آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہلکی سے مراد کیا تھی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کانا تھے، لا یدع نہیں چھوڑتے، 4 رکعتیں،
قبل الظہر، ظہر سے پہلے۔ پیچھے آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر کیا پڑھا کہ 2 رکعتیں، 2 رکعتیں، اور یہاں پر سیدہ عائشہ کیا بیان فرما رہی ہیں کہ کانا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یدعو، نہیں چھوڑا کرتے، 4 رکعتیں قبل الظہر، ظہر سے پہلے، ورکعتین، اور 2 رکعتیں قبل الغداۃ، صبح سے پہلے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا آپ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اب یہاں پر بالکل واضح ہو گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی رکعتیں ظہر سے پہلے نقل کی؟ 4۔ اب بظاہر یہ دونوں روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 2 پڑھتے تھے، آپ کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 پڑھا کرتے تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں جمع کیا ہے، تطبیق کس طرح دیں گے؟ تو یاد رکھیے اس کو علماء نے ایک تو اس انداز میں جمع کیا ہے اس روایتوں کو کہ کبھی کبھار نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور کبھی آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ہر ایک نے جو دیکھا، عبداللہ بن عمر نے آپ کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 4 پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے 4 کا بیان کر دیا۔ تو دونوں معاملات کی یعنی کہ ہمارے سامنے وضاحت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا وہ کیا تھا، 2 والا اور 4 والا۔ اور یہ بھی ایک جواب دیا گیا ہے کہ 4 رکعتیں ظہر سے جو پہلے ہیں، ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ سنن رواتب میں سے نہیں ہیں۔ لیکن یہ موقف یاد رکھیں، درست نہیں ہے جو بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں یہ سنن رواتب میں سے نہیں۔ رواتب سے مراد جس کو آپ سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مؤکدہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے زوال ہونے کے بعد کی جو نماز ہے وہ ہے، جیسا کہ مسند بزار کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ایک گھڑی ہے تفتح فیہا ابواب السماء، جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں رحمت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ان سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا یہ 4 رکعتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے یہ الگ نماز ہے، یعنی کہ یہ زوال کے بعد والی نماز ہے، یا یہ ظہر والی جو رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں وہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ظہر سے پہلے والی 4 رکعتیں ہی ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ 4 رکعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ایک جواب دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر پڑھتے تو 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور جب مسجد کے اندر آپ پڑھتے تھے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو ہر ایک نے جو دیکھا اس کے بارے میں خبر دے دی۔ صحیح بات یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جو ہے 4 رکعتیں پڑھی اور کبھی 2 رکعتیں۔ اس سے زیادہ یعنی کہ ہمیں سہولت یہ مل جاتی ہے کہ اگر وقت کی قلت ہے، بندہ نہیں پڑھ سکا 4 تو 2 بھی پڑھ لیے تو وہ بھی انشاءاللہ فضیلت حاصل کر لے گا، اور اگر وہ 4 پڑھ لیتا ہے تو 4 کا وقت ہے تو 4 پڑھ لے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، ایک بندہ ہے جو اہتمام کرتا ہے پہلے والی رکعتوں کا بھی اور بعد والی رکعتوں کا بھی، کسی وجہ سے وہ شخص کبھی پہلی والی رکعتیں نہیں پڑھ سکا، پہلی والی رکعتیں وہ شخص نہیں پڑھ سکا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ نہیں پڑھے گا؟ ہاں پڑھے گا۔ کب پڑھے گا؟ پہلے وہ فرض پڑھ لے گا، فرض تو پڑھ لی اس نے، ٹھیک ہے، فرض کے بعد جو بعد والی جو رکعتیں وہ ادا کرے گا، پھر اس کے بعد وہ جو پہلی والی رکعتیں اس کی رہ گئی تھی وہ ادا کرے گا۔ یعنی اس کے اندر پہلی والی رکعتیں فرض نماز کے فوری بعد نہیں ہیں، پہلے فرض نماز کے بعد جو بعد والی رکعتیں وہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد جو آپ کی پہلے رہ گئی تھی وہ رکعتیں آپ پڑھ لیں گے۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، بیان فرماتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لم یکن نہیں تھے، لم یکن نہیں تھے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، علی شیء کسی چیز پر، یعنی کسی چیز کی حفاظت کرنے پر، من النوافل نوافل میں سے نہیں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز پر، اشد تعاہدن بہت زیادہ حفاظت کرنے والے،
کثرت کے ساتھ حفاظت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے، منہ اس سے، یعنی آپ کا یہ جو حفاظت کرنا ہے، آپ کا جو حفاظت کرنا ہے، اس حفاظت سے زیادہ آپ کسی چیز پر، نوافل پر حفاظت نہیں کرتے تھے۔ وہ حفاظت کن چیزوں پر تھی؟ علی رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعتوں پر، فجر کی 2 رکعتوں پر۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ دوبارہ دیکھیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم یکن نہیں تھے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، علی شیء من النوافل، نوافل میں سے کسی بھی چیز پر، اشد تعاہدا، سختی کے ساتھ یا کثرت کے ساتھ حفاظت کرنے والے، منہ اس سے، علی رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتوں پر، فجر کی 2 رکعتوں پر سب سے زیادہ یعنی محافظت آپ کی ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی اور نوافل پر اتنی اہتمام آپ کا نہیں ہوتا تھا۔ ولی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے، رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، خیر، بہتر ہیں، من الدنیا، دنیا سے، وما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام موجود ہے کثرت کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں، نوافل میں سب سے زیادہ اگر آپ کسی کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے تو وہ فجر کی 2 رکعتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرض قرار نہیں دیا، ان کو فرض قرار نہیں دیا، تو اس لیے ان کو ہم سنت مؤکدہ ہی کہیں گے، ان کو مؤکدہ ہی کہیں گے، ان کو فرض نہیں کہیں گے۔ احناف نے ان رکعات کی اس قدر تاکید کی وجہ سے انہوں نے کیا مسئلہ نکالا؟ انہوں نے یہ مسئلہ نکال دیا کہ آپ نے اس کو فرض نماز سے پہلے ہی پڑھنا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کہتے ہیں جماعت بھی ہو رہی ہو تو آپ آ کر پیچھے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں۔ یہ ان کا موقف درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ تو اب وہ پیچھے ادھر فرض نماز ہو رہی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے فرض، اور وہ بندہ آ کے پیچھے نماز نفل پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے فجر کی، تو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب فرض نماز ہو رہی ہے وہ آپ کی نماز ہی باطل ہے، وہ نماز، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کاؤنٹ ہی نہیں کیا، شمار ہی نہیں کیا، تو آپ کس طرح وہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محافظت سے یہ موقف نہیں نکلتا کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی ان کو پہلے ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پہلے اٹھنا چاہیے تھا، پہلے اہتمام کرنا چاہیے تھا، پہلے آپ پڑھ کے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے اور ایسی نماز باطل ہے۔ تو رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں، یعنی اتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اوپر اہتمام موجود ہوتا تھا، آپ نے اس کی فضیلت بیان کی۔ تو صحیح بات یہی ہے، جمہور کا علماء، جمہور کا موقف راجح ہے کہ یہ فجر کی سنتیں فرض نہیں ہیں، ان کی تاکید ہے، ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل موجود ہے، لیکن یہ فرض کے درجے پر نہیں ہے۔ تو احناف کا جو یہ عمل کرنا ہے فرض نماز کے ہوتے ہوئے پیچھے جو سنتیں پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور دوسرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ کار بیان نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں وہ شخص کیا ہے، فرض نماز کے بعد پڑھ لے، اگر فرض کے بعد نہیں وہ پڑھتا تو پھر وہ کیا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے۔ تو وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ وقت انسان کے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ وعن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام حبیبہ، ام حبیبہ یہ ام المؤمنین رملہ بنت ابی سفیان ہیں، ان کا نام ام حبیبہ کا نام کیا تھا؟ رملہ بنت ابی سفیان، اور یہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی بہن ہیں۔
یہ قدیم مسلم تھیں اور انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی۔ پہلے انہوں نے شادی کی عبید اللہ ابن جحش سے، تو عبید اللہ ابن جحش فوت ہو گئے، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے 7 ہجری میں، اور یہ حبشہ ہی میں موجود تھی، آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ پھر وہ حبشہ کے جو مہاجرین جب مدینہ آئے تو ان کے ساتھ یہ مدینہ میں آئیں، اور 42 یا 44 یا 50 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت بیان فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ، سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقول آپ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ من صلی، کہ جس شخص نے پڑھی، من صلی جس شخص نے پڑھی 12 رکعتن 12 رکعتیں، 12 رکعتن 12 رکعتیں، فی یوم ولیلۃ، ایک دن اور ایک رات میں، ایک دن اور رات کے اندر اس نے 12 رکعتیں پڑھ لیں، بنیا بنا دیا جائے گا، لہو اس کے لیے، بہن ان رکعتوں کے بدلے، بیتن ایک گھر، فی الجنتی جنت میں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، تطوعا، کہ یہ جو 12 رکعتیں اس نے پڑھنی ہے خوشی سے پڑھنی ہے، یہ نفل ہیں، فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ خوشی سے پڑھنے والی 12 رکعتیں ہیں، تطوع ہیں، نفل ہیں۔ وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوَهُ، اور ترمذی میں بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے، وزادہ، اور اس کے اندر یہ الفاظ زائد ہیں کہ اربعن، یعنی اس کی تفصیل آ رہی ہے، ان 12 رکعتوں کی ترمذی میں تفصیل موجود ہے، اربعن 4 رکعتیں، قبل الظہر، ظہر کی نماز سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، ورکعتین، اور 2 رکعتیں بعد المغرب، مغرب کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ وللخمسۃ، اور ائمہ خمسہ نے روایت بیان کی ہے، عنہا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی، وہ کیا ہے، اس کے اندر الفاظ کیا ہیں، من حافظ، کہ جس شخص نے محافظت کی، جس شخص نے حفاظت کی، علی 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتوں پر۔ غور کریں، پیچھے عبداللہ بن عمر کی روایت کے اندر 2 رکعتیں ہیں، سیدہ عائشہ نے 4 بیان کی، اور یہاں پر بھی محافظت کس پر آ رہی ہے، ایک اور آپ کی بیوی ام حبیبہ وہ بیان کر رہی ہیں کہ من حافظ، جس شخص نے حفاظت کی، علی 4 رکعات 4 رکعتوں پر، قبل الظہر، ظہر سے پہلے، و4 اور 4 رکعتیں بعدہا، ظہر کے بعد، کیا ہوگا، حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العالمین اس بندے کو حرام کر دیں گے، کس کے اوپر، علی النار، آگ کے اوپر، آگ کے اوپر وہ بندہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، یعنی وہ بندہ آگ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 رکعتیں بیان کی، اور 12 رکعتوں کی تفصیل آپ نے ترمذی کے حوالے سے پڑھ لی کہ جو بندہ یہ 12 رکعتیں پڑھے گا دن اور رات کے اندر، اللہ رب العالمین ان 12 رکعتوں کے عوض، اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ تو روزانہ ہم جنت میں اپنا ایک گھر بنا سکتے ہیں، لیکن کس کے ذریعے سے، جب ہم یہ 12 رکعتوں پر محافظت کریں گے۔ اور ان میں جو 12 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں وہ کب پڑھنی ہیں، فجر کی نماز سے پہلے، بعد میں نہیں، پہلے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ اب یہاں پر غور کریں، ایک اور بات سمجھ لیں کہ کچھ لوگ جو ہیں عشاء کے بعد وہ یعنی 17 رکعتیں ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرض نفل سب کچھ ملا ملو کر ٹوٹل 17 رکعتیں انہوں نے عشاء کی بنائی ہوئی ہیں۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو دیکھیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 4 رکعتیں فرض، 2 رکعتیں یہ ہو گئیں، کتنی ہوگی؟ 6۔ آپ وطر 1 پڑھتے ہیں تو یہ 7 ہو گئیں، وطر آپ 3 پڑھتے ہیں تو یہ 9 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کہاں 17 بنتی ہیں؟ ہم نے بنا لی اپنی طرف سے۔ تو یہ چیز ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بھی آپ کو اس جانب توجہ دلوائی کہ عبادات کے اندر جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز ہمیں ملتی ہے ہم اس پر کریں گے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز آپ نے زائد پڑھی، وہ کیا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعتیں، یعنی عموماً پیچھے آپ نے روایتیں سیدنا عبداللہ بن عمر والی روایت پڑھی، اس کے اندر بھی کتنی رکعتیں تھیں؟ 2 رکعتیں تھیں ظہر کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 4 رکعتیں، ٹھیک ہے؟ کہ من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، اور اسی طرح 4 رکعتیں بعدہا، اس کے بعد، حرمہ اللہ تعالی علی النار، اللہ رب العالمین اس کو کس پر؟ آگ پر حرام کر دیتے۔ تو یعنی کہ ظہر سے پہلے بھی ہم 4 پڑھیں گے، اور ظہر کے بعد اگر 4 کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو یہ فضیلت ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ تو یہ اس کے اندر آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، تو آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأن، رحم اللہ تعالیٰ رحم کرے، امرأن ایسے شخص کے اوپر، صلی اربعن جو 4 رکعتیں پڑھتا ہے، قبل العصر عصر سے پہلے، عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے پر رحم کرے۔ رواہ احمد و ابو داود و ترمذی، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داود اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ وابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، وصححہ، اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو اس سے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کی ہے جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یہ جو 4 رکعتیں عصر سے پہلے ہیں، اس کو علماء سنن مؤکدہ کے اندر شامل نہیں کرتے، ان کو یعنی سنن مؤکدہ کے اندر شامل نہیں کرتے۔ سنن مؤکدہ کے اندر وہ 12 رکعتیں جو آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں پڑھ لی نا، اس کو سنن مؤکدہ شمار کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ ان کو ملا دیں گے تو پھر یہ کتنی رکعتیں بن جائیں گی؟ 16 رکعتیں بن جائیں گی۔ یعنی آپ شب و روز میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 16۔ تو اس لیے سنن رواتب میں سے اگرچہ یہ نہیں ہے، لیکن رحمت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ضرور موجود ہے۔ اور ظہر سے پہلے اور عصر سے پہلے 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھنی چاہیے، 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اکٹھی بھی پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ثبوت احادیث کے اندر ملتا ہے، یعنی ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فاصلوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور عصر سے پہلے جو آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے، ان میں کیا ہے؟ ہر 2 رکعتوں میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، ہر 2 رکعتوں کے اندر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، اصول یہی ہے کہ دن اور رات کی جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعتیں ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ظہر سے پہلے والی جو 4 رکعتیں ہیں وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ اس کا ثبوت موجود ہے، سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے۔ تو بہرحال جو بندہ عصر سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی 4 رکعتیں، تو وہ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے؟ رحمت کی دعا کی ہے، یعنی یہ رحمت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ وعن عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مغفل المزنی، ان کا شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہوتا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ٹھیک ہے؟ اصحاب الشجرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پہلے یہ مدینہ میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد یہ بصرہ میں چلے گئے، اور یہ ان 10 افراد کے اندر موجود ہیں جن کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو دین سکھائیں، اور یہ سن 60 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔
تو سیدنا عبداللہ ابن مغفل المزنی ان کو مزینہ قبیلہ کی طرف نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ صلو، نماز پڑھو، قبل المغربی، مغرب سے پہلے، صلو، نماز پڑھو، قبل المغربی، مغرب سے پہلے، صلو قبل المغربی، نماز پڑھو مغرب سے پہلے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، فی الثالثۃ، تیسری مرتبہ میں، تیسری مرتبہ بھی آپ نے صلو قبل المغرب کہا، پھر ساتھ میں یہ کہا لمن شاء، اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے، اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے۔ کراہیتا، آپ نے یہ تیسری مرتبہ یہ بات کیوں کہی؟ کراہیتا، ناپسند کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ناپسند کرتے ہوئے، اس کی وجہ آ رہی ہے کیوں تیسری مرتبہ آپ نے کہا کہ لأجل کراہیہ، کیونکہ آپ کو ناپسند تھا، ان یتخذہ الناس، کہ بنا لیں گے اس کو لوگ، سنتاً، سنت، کہ یعنی کہیں لوگ اس کو سنت ہی نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پڑھو، کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے نا، صلو، پڑھو، حکم آپ کا وجوب پر دلالت کرتا تھا، تو اس لیے تیسری مرتبہ آپ نے کہہ کر اس کو وجوب سے نکال دیا، تو تاکہ یہ سنت دائمہ نہ بنے کہ ہمیشہ کے لیے بندہ سمجھے کہ اب اس کا میں چھوڑ نہیں سکتا، اگر چھوڑوں گا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ کراہیتا، ناپسند کرتے ہوئے، ان یتخذہ الناس سنتاً، کہ اس کو لوگ سنت بنا لیں گے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لابن حبان، اور ابن حبان کی روایت کے اندر موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صلی، نماز پڑھی ہے، قبل المغربی، مغرب سے پہلے، رکعتین، 2 رکعتیں۔ ولی مسلم، اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، وہ بیان فرماتے ہیں، کننا، ہم تھے، نصلی، پڑھا کرتے، رکعتین، 2 رکعتیں، بعد غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے کے بعد، وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تھے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، یرانا، ہمیں دیکھتے، فلم یأمرنا، پس نہ ہی آپ ہمیں حکم دیتے، ولم، اور نہ ہی ینہنا، آپ ہمیں منع فرماتے۔ تو یہاں پر جو آخری روایات آپ نے پڑھی، اس کے اندر تینوں اعتبار سے مغرب کی نماز سے پہلے جو ہم نے نفل پڑھنے ہیں، سنت پڑھنے، اس کی وضاحت آ گئی۔ پہلی روایت جو عبداللہ ابن مغفل کی آپ نے پڑھی، اس کے اندر کیا ہے؟ حکم ہے آپ کا، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے، یعنی آپ کی یہ قولی، یہ کون سی قولی حدیث ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ابن حبان کے حوالے سے روایت آئی، وہ آپ کی فعلی حدیث ہو گئی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، یہ آپ کی فعلی حدیث ہو گئی۔ اور سیدنا انس نے جو بیان کی وہ آپ کی تقریری حدیث ہو گئی، وہ آپ کی تقریری حدیث ہو گئی، یعنی کہ مغرب سے پہلے جو نفل ہے یہ تینوں اعتبار سے ثابت ہے، قولی حدیث سے بھی، فعلی حدیث سے بھی، اور تقریری حدیث سے بھی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ وہ کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز سے پہلے ان 2 رکعتوں کو، ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کو وہ جائز نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں یہ درست نہیں ہے، وہ فاصلہ، وقفہ ہی نہیں دیتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ادھر اذان ہوئی، اذان کے بعد فوراً جماعت کے لیے وہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں کم از کم اتنا وقفہ دینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعتیں وہ مغرب کی اذان کے بعد پڑھنا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکے۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شب و روز کے اندر رکعات کی جو پابندی آپ کیا کرتے تھے، وہ کتنی رکعتیں آپ نے بیان کی؟ 40 رکعتیں، ٹھیک ہے۔ 17 رکعتیں فرض نماز کی ہو گئیں، اور 12 رکعتیں وہ ہو گئیں جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آپ نے پڑھ لی،
اور 11 رکعتیں وہ نماز تہجد کی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ٹوٹل آپ کی کیا ہیں 40 رکعتیں ہیں جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام محافظت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ابھی تک کی جو ہم نے روایات پڑھی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی روایت کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے اندر کہ 10 رکعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے حفظ کی، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے جمعے کی نماز کے بعد کی والی 2 رکعتوں کے متعلق آپ نے پڑھا۔ پھر اسی طرح آپ نے فجر کی نماز جو سنتیں ہوتی تھیں اس کی حالت کیفیت کو پڑھا کہ وہ ہلکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ایک روایت کے اندر یہ بات پڑھی سیدہ عائشہ والی روایت جو تھی اس کے اندر کہ ظہر سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محافظت تھی کہ فجر کی سنتوں پر جتنی کثرت کے ساتھ آپ کی محافظت تھی کسی اور پر نہیں تھی۔ اور فجر کی رکعتوں کی جو فضیلت تھی وہ آپ نے پڑھی خیر من الدنیا وما فیہا۔ پھر اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے پڑھی، اس کے اندر 12 رکعتوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور وہ 12 رکعتیں اس کی وضاحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے پڑھ لی۔ 2 رکعتیں فجر سے پہلے، پھر اسی طرح 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور روایت آپ نے پڑھی ام حبیبہ کی، اس کے اندر کہ ظہر کے بعد 4 رکعتیں جو بندہ پڑھتا ہے اور 4 رکعتیں پہلے پڑھتا ہے محافظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ پھر عصر کی نماز کے متعلق آپ نے پڑھی کہ عصر سے پہلے اگر جو بندہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ پھر آخر کے اندر آپ نے مغرب کے بارے میں پڑھا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھی، صحابہ نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے خاموشی اختیار کی، اور سیدنا عبداللہ بن مغفل کی روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی تک کی جو ہم نے نفلی نماز کے متعلق روایات پڑھی اس کا یہ خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔